السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اس کے بہت سے برے دوست ہیں۔ یہ کچھ شکایات ہیں جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گلف میں گزار دیا ہے۔ ایک رعایتی جگہ پر کام کرتے ہوئے میں بنیادی سہولیات کے بغیر ایک کمرے میں 10 سے زائد لوگوں کے ساتھ رہنے میں کبھی پریشان نہیں ہوا۔ میں نے اچھا کھانا بھی کبھی نہیں کھایا، تنخواہ ملتے ہی گھر بیچ دیا کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا خاندان اور میرے بچے پریشانیوں کے بغیر زندگی گزار سکیں۔ بیٹے کو تعلیمی یافتہ بنایا، بہت چھوٹی عمر میں ہی اس کا داخلہ مقامی عربی کالج میں کرا دیا۔ اس نے جلد ہی قرآن حفظ کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی میں ہی مبتلا رہا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہمارے پاس کون رہے گا؟ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ ان بہت سے والدین میں سے ایک ہیں جو اپنی زندگی کا ایک اچھا حصہ اپنے بچوں اور خاندان کے لیے گلف میں گزار رہتے ہیں، اور جب وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے کھڑا ہونا سیکھنے سے پہلے انہیں موبائل فون اور کمپیوٹر دینا ہمارے لیے آسان ہے۔ مادری زبان میں ابو یا امی بولنے سے پہلے ہی ہم ان بچوں سے انگریزی میں ممی یا ڈیڈی بلوانا چاہتے ہیں۔ اپنی مادری زبان میں بات کرنے کی وجہ سے ہمیں اپنے بیٹے یا بیٹی کو انگریزی کے اساتذہ نے ان کی سر منڈوا کر دھوپ میں کھڑا کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارا خواب تھا کہ کل وہ انگریزیوں کی طرح انگریزی بولیں گے۔ یہاں تک کہ جب ایک 4 یا 5 سال کا بچہ بہت کم وقت میں پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے اور اس خوشی کو سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تب بھی ہم اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ حال ہی میں ایک دوست نے قصبے میں ہونے والی ایک ڈکیتی کے بارے میں بتایا۔ مشکل سے زندگی گزارنے والے کی ایک چھوٹی سی دکان سے چوری ہو گئی تھی۔ اس میں موجود سکے اور سامان چوری ہو گیا۔ چور جلد ہی پکڑا گیا۔ چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کرنے والا شخص چور تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر لوگوں نے تعجب کیا۔ دکاندار نے اس سے پوچھا کہ بچے، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اگر آپ کو قرآن کی پہلی سورت کا مفہوم سمجھ آتا تو آپ میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ قرآن حفظ کرنا نیکی ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھنے کے لیے ترجیح دینی چاہیے کہ ہمارا خالق ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کیسے کرنا چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ زندگی میں جن اقدار کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ زندگی کے اسباق، مذہبی تعلیمات اور صحیفوں کے اسباق کو ان پر مسلط کرنے کے بجائے ان کے ہم عصری بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ والدین اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنا، لیکن جب قرض دینے والا اس کی تلاش میں آتا ہے اور اس سے رقم واپس کرنے کو کہتا ہے تو اسی بیٹے کو باپ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ باپ گھر پر نہیں ہے۔ ایسے بچے آگے چل کر جھوٹ بولیں، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ باپ کا کیریکٹر کچھ اور ہے اور بات کچھ اور ہے۔ جو سامان وہ خریدتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، ان وسائل میں جو انہیں زندگی گزارنے کے لیے درکار ہیں، وہ ان اقدار کو تلاش نہیں کر سکتے جن کی انہیں زندگی میں ضرورت ہے۔ آپ کو ان کے ساتھ اپنا کچھ وقت گزارنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، یا وہ ان رنگوں کی طرف مائل ہو جائیں گے جو ان کے ارد گرد ہیں۔ ہم کو بچوں سے کھل کر بات کرنے والے والدین بننے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں آپ لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اپنے والدین کے دلوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ وہ کتنی ہی اونچی اڑان بھریں، ان کا خون، پسینہ اور دعائیں آپ کے پروں کے لیے کارگر ثابت ہوں گی۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ رنگ اور طاقت دیتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیکی کا علمبردار بنائے، اچھی چمک کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔